کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں کے کنڈے لگا کر تھر تھر کانپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج گھروں سے باہر نکلو اور مکے کی گلیوں میں آ کر دیکھو کہ مکے میں کون فاتح بن کر آیا ہے۔ وہ فاتح بن کر آیا ہے کہ جس کے حسن کی رعنائیوں پر آسمان کا سورج بھی رش کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو کھڑا ہو جائے تو آسمانوں کو بلندیاں مل جاتی ہیں، جس کو پسینہ آ جائے تو گلاب کی کلیاں مہک پڑتی ہیں، جو تبسم فرماتا ہے تو بجلی چمک جاتی ہے، جو زلفوں کو پھیلاتا ہے تو راتوں کو اندھیرا مل جاتا ہے، اور جو چہرے سے نقاب اٹھاتا ہے تو صبح کو سویرا مل جاتا ہے۔ خالد آج مکے کی گلیوں کے اندر یہ اعلان کر دو، آج گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں سے نکلو۔ آج کسی بچے کے سر سے اس کے باپ کے سائے کو ہٹا کر اس کو دور یتیمی میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ آج کسی عورت کے سہاگ کو لوٹ کے اس کو بیوہ نہیں بنایا جائے گا۔ آج کسی بہن سے اس کا پیار نہیں چھینا جائے گا۔ آج کسی بچے کو احساس دلایا نہیں جائے گا کہ وہ اپنی شفقت کے ساؤں سے محروم ہو چکا ہے۔ اعلان کر دو آج تمہارے لیے کھلی چھٹی ہے۔ اور جن لوگوں کے سروں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ دوپٹے تک نہیں ہیں، آپ نے فرمایا ان کو بتا دو کہ آج میں کسی کے سر کو ننگا کرنے کے لیے نہیں بلکہ سروں کو ڈھانپنے کے لیے آیا۔ اور تاریخ گواہ ہے، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، قائد محترم اور دیگر قائدین تشریف فرمائے ہیں، میں بات بھی مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس بات کے گواہ ہوں گے کہ ہمارے آقا نے لوگوں کے اور ان عورتوں کے جن کے پردے قائم نہیں تھے، جن کے سروں سے چادریں تک اتر چکی تھی، ان کو چادریں عطا فرمائیں، ان کو عفت کا مرکز اور محور بنا دیا۔ ایک مرتبہ حاتم طائی کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو دنیا کا ایک بہت بڑا سخی شمار کیا جاتا ہے، دنیا کا ایک بہت بڑا سخاوت کرنے والوں میں گنا جاتا ہے۔ اس کے گھر پہ حضور نے اپنی سپاہ کے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے لاؤ۔ آپ کے جیالے اور جوشیلے فوج کے آدمی جب وہاں پہنچے، اس کے بیٹے کو مخبری ہو گئی، وہ تو بھاگ گیا، لیکن آپ کے ساتھیوں نے اس کی بیٹی کو پکڑا اور دیگر لوگوں کے ساتھ، اس کے قبیلے کے افراد کے ساتھ ان کو قیدی بنا کے لایا جا رہا تھا۔ میرے آقا ایک اونچے مقام پہ تشریف فرما تھے، آپ نے دور سے دیکھا کہ کچھ قافلہ قیدیوں کا آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ اٹھی، آپ نے حضرت بلال کو آواز دی کہ اے بلال ادھر آؤ۔ حضرت بلال دوڑتے ہوئے پہنچے، ادب کے ساتھ سر کو جھکا کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ عرض کی آقا ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اس قافلے کو دیکھ رہے ہو؟ عرض کی ہاں میرے آقا، یہ تو قیدیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس قافلے کے سب سے جو آگے آگے چل رہا ہے وہ کون ہے؟ حضرت بلال نے تصدیق کی کہ اللہ کے محبوب وہ ایک عورت ہے، وہ چل رہی ہے۔ حضور نے فرمایا دور سے دیکھ کر کہ اس کے سر کی طرف دیکھو۔ حضرت بلال نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب وہ عورت جس کے ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے ہیں، اس کے سر پر جو چادر کا دوپٹہ ہے وہ اتر رہا ہے، کندھوں پہ آ گیا ہے اور وہ آگے آگے چل رہی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ بلال پھر جلدی کرو، میری چادر کو اٹھاؤ اور اس بچی کے جا کے سر پہ دے دو۔ حضرت بلال نے سنا، سختے کے اندر آ گئے، عرض کی اللہ کے محبوب وہ کافرہ عورت ہے، وہ مشرک عورت ہے، قیدی بنا کے لائی جا رہی ہے، اور آپ کی چادر رحمت جس کے ایک ایک دھاگے پر ہزاروں آسمانی مہرے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اس چادر کو اس کے سر پہ جا کے دے دوں، اس چادر کو رہنے دیجئے، ہاں مجھے اجازت فرمائیے جو اس کی چادر سر سے ہٹی ہے میں اسی کو جا کے ٹھیک کر دیتا ہوں۔ تو حضور مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا کہ بلال شاید تو سمجھتا نہیں ہے، اس کے گھر والوں نے جو چادر اس کے سر پہ دی تھی وہ تو اتر چکی، میں محمد مصطفیٰ اس بچی کے سر پر وہ چادر دینا چاہتا ہوں جو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کے پردے قائم فرما دے۔ اب اللہ کے محبوب کے حکم کو سننے کے بعد حضرت بلال چلے اور اس چادر کو اٹھایا ہوا تھا اس بچی کے سر پہ رکھا، بس اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔
سینے کے اندر جو کفر کا پتھر تھا وہ پگھل گیا اور آنسو بن کے آنکھوں کے راستے بہ نکلا. جب روتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں آئی، آپ نے پوچھا بیٹی تو کون ہے؟ کچھ دیر تک رونے کے بعد اس نے عرض کی کہ میں حیران ہوں، آج دنیا کے اندر انصاف اور عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہوا میں نے وہ واحد شخص آپ کو دیکھا ہے جو قیدی عورت کو بھی بیٹی کہہ کر مخاطب کر رہا ہے. آپ نے فرمایا تو روتی کس لیے ہے؟ اس نے بتایا کہ میں ایک عزت دار گھرانے کی بچی ہوں اور آج قیدی بنا کر آپ کی عدالت میں لائی گئی ہوں. حضور نے پوچھا تو کس کی بیٹی ہے؟ اس نے حاتم کا نام لیا. میرے آقا نے فرمایا کہ وہی حاتم جس کی سخاوت کا دنیا میں چرچا ہے، جو اس قدر سخی تھا کہ جیسے آسمان سے نہیں برستا ہے اس طرح اس کی سخاوت کا خون برسا کرتا تھا، تو اس کی بیٹی ہے. آپ نے فرمایا اچھا تیرے اب نسبت بہت اچھی چیز ہوتی ہے، دعا فرمائیں اللہ ہمیں بھی اچھے لوگوں سے نسبت عطا فرمائے، ہم بھی اچھے لوگوں کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں. جب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم کا نام سنا، آپ نے فرمایا تو سخی کی بیٹی ہے، میں اس کی سخاوت کے بدلے میں تجھے آزادی کا اعلان کرتا ہوں، تیری آزادی کا اعلان دیتا ہوں. وہ بچی رو رہی تھی، جب آزادی کا اعلان سنا سمجھ گئی اور مچل گئی، کہنے لگی میں اکیلے آزادی قبول نہیں کروں گی. حضور نے پوچھا تو چاہتی کیا ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ میں چاہتی یہ ہوں کہ میرے قبیلے کی دوسری عورتوں کو بھی آپ رہا فرمانے کا حکم فرمائیں. حضور مسکرا پڑے. آپ نے کہا اچھا انسانیت کا ہمدردی کا جذبہ تو اپنے دل میں اس قدر رکھتی ہے، میں دوسری عورتوں کی آزادی کا بھی اعلان تیرے جذبہ ہمدردی کے تحت کرتا ہوں. اور جب اعلان کیا وہ روتی ہوئی حضور کے قدموں میں گر پڑی اور عرض کی کہ میرے آقا اور مولا اگر مجھے دنیا کی قید سے رہائی دلائی ہے تو آخرت کی قید سے بھی رہائی دلا دیجیے. یہ رحمت کائنات کی سیرت کا وہ پہلو ہے جو آج ایک مینارہ نور کی طرح ہمارے سامنے موجود ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم اس رحمت کائنات کی سیرت کو فراموش کر کے اپنی زندگی کو تعصبات میں الجھا کے ایک دوسرے بھائی کے خون کے اور عزت کے دشمن بن کے ہم ان کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور سب سے زیادہ افسوس ہمیں اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ اہل سنت جو اس ملک کے اندر اکثریت کے اندر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ منظم ہو جائیں تو اس ملک کے اندر شریعت محمدی اور فقہ حنفی کو اور اس ملک کو سنی اسٹیٹ بنانے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ جائے گی، کوئی اس میں دیر نہیں لگے گی. آج ہم منظم نہیں ہو رہے، بلکہ آج ہم اپنے گھر کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے ان پیدا کردہ تعصبات کا شکار ہو کر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں. اور خدا کے فضل و کرم سے جو ہمیں حکومت اسلام کے نام پر اقتدار میں ملی ہے وہ شریعت کا قائد اہل سنت تشریف فرما ہے، دیگر قائدین تشریف فرما ہے. میں بڑی جرأت کر کے یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسلام کا اس قدر استحصال کر رہی ہے کہ اس کی گزشتہ دور میں مثال نہیں ملتی، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اتنا اسلام کا استحصال شاید جدید کے دور میں نہیں ہوا تھا، شریعت کا استحصال جتنا آج اسلام کا نام لے کر اسلام کا استحصال کیا جا رہا ہے. اور تعصبات کی باقاعدہ سرپرستی کی جا رہی ہے. تعصبات